میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا تھا۔ چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ اپنے ہی ہاتھ سے میں اپنے ہونٹوں کو رگڑنے لگی، اس کا لمس مٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں دل اختیار سے باہر لگ رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پہ لیا، خود کو آئینے میں دیکھا۔ بظاہر سب ٹھیک تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ پرجائی جی، میں امجد، دروازہ کھولیں۔ میں نے دروازہ کھولا۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ مجھے دیا۔ مسکرا رہا تھا، خوش لگ رہا تھا۔ کہنے لگا میری بات پکی ہو گئی ہے جی، اس کی مٹھائی ہے۔ میں نے کہا بہت مبارک ہو۔ کہنے لگا پرجائی پوچھیں گی نہیں کس سے ہوئی ہے؟ میں نے کہا آپ کے تو خاندان والوں کو میں اتنا جانتی ہی نہیں ہوں۔ کہنے لگا اسے جانتی ہیں آپ کی سہیلی افیرہ سے۔ یہ سن کے میں کچھ حیران ہوئی تھی، لیکن خوش بھی ہوئی تھی کہ اچھی بات ہے، اس نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے کہا بہت مبارک ہو۔ کہنے لگا خیر مبارک جی، وہ ابو ذر بھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا میں ڈیرے جا کے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں نے مٹھائی فریج میں رکھ دی۔ کچھ دیر بعد میری ساس اور زلیخا بھی واپس آ چکی تھیں۔ کہنے لگی نیلم کو میں نے وہیں رہنے دیا، بیچاری کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا اچھا کیا آپ نے۔ پھر میں نے کہا امی وہ امجد بھائی مٹھائی لائے تھے۔ یہ سن کے میری ساس مسکرانے لگی۔ ہاں رقیہ نے بتایا تھا مجھے، امجد کے ساتھ افیرہ کی بات پکی ہو گئی ہے، مٹھائی اسی لیے لایا ہوگا۔ اچھا ادن پتر ایسا کر، رات کے لیے بریانی بنا لے، ساتھ قیمہ مٹر، اور ہاں شامی کی ٹکیاں ضرور بنانا، میٹھے میں گاجر کا حلوہ بھی۔ میں نے کہا جی امی میں بنا لیتی ہوں، لیکن کیا کوئی دعوت پہ آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگی رات کو ابو ذر کے گھر آتے ہی اس کے سب کزنوں نے آ جانا ہے، کھانا کھا کے ہی جائیں گے۔ پھر زلیخا سے کہنے لگی جا تو پرجائی کے ساتھ لگ، نیلم بھی گھر پہ ہے ہی نہیں۔ زلیخا میرے ساتھ ہی سارے کام کروا رہی تھی۔ کہنے لگی پرجائی قیمے کے نرگسی کوفتے بنا لیتے ہیں، شاہد بھائی کو بڑے پسند ہے، ابو ذر بھائی کے بھی فیوریٹ ہیں۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، امی جی نے قیمہ مٹر کہا ہے اس لیے وہی پکے گا۔ کہنے لگی بنا لیتے ہیں نا، امی جی نے کون سا اعتراض کرنا ہے، بھائی بھی خوش ہو جائے گا اور پھر شاہد بھائی کو بھی پسند ہے۔ میں نے اب غور کیا تھا، شاہد کے نام پر زلیخا کی مسکراہٹ ہی الگ تھی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں ان سب کو غنڈے بدماش ہی کیوں پسند ہے، شاید ان کے خاندان کے ہیں اس لیے، ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے وہی بنا لیتے ہیں۔ کھانا میں نے ہی بنایا تھا، زلیخا نے میری مدد کی تھی۔ رات کو واقعی ابو ذر کے ساتھ ہی اس کے سارے کزنز آ گئے۔ سب امجد کو افیرہ کے نام سے تنگ کر رہے تھے۔ سب صحن میں رکھی چارپائیوں پہ ہی بیٹھے تھے۔ ویسے اس مغرور لڑکی نے تیرے لیے ہاں کیسے کر دی؟ شاہد نے امجد سے کہا۔ ہاں یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوں، مجھے تو 90% یقین تھا کہ انکار ہو جانا ہے۔ شاید میری محبت سچی تھی ابو ذر بھائی کی طرح، محبت سچی ہو تو مل ہی جایا کرتی ہے۔ ابو ذر کہنے لگا او گل سن میری، اسے شادی کے بعد اپنے کنٹرول میں رکھنا، سمجھا نا؟ امجد کہنے لگا او فکر ہی نہ کر یار، میرے روب میں ہی رہے گی۔ شاہد ہنسنے لگا۔ جانے بھی دے، تیرا مستقبل ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، اس کا پرس ہاتھوں میں لیے اس کے پیچھے پیچھے پھرتا نظر آئے گا۔ شاہد کی بات پہ سب ہنس رہے تھے۔ میں کچن میں بریانی کو دم دیتے ہوئے ان لوگوں کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی میں دم پہ بریانی رکھ کے پلٹی تو حیران رہ گئی۔ کچن کی کھڑکی ذرا سی کھولے زلیخا کھڑی تھی۔ میں اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اسی سائڈ پر چارپائی کے کونے پہ شاہد بیٹھا تھا۔ زلیخا اسے دیکھ رہی تھی، وہ بھی چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زلیخا، میری پکار پہ وہ بری طرح سے چونکی، مجھے دیکھ کے خفت میں مبتلا ہوئی۔ وہ پرجائی میں ویسی باتیں سن رہی تھی، میں نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اس کی بے وقوفی پہ میں اپنی ہنسی کو نہیں روک پائی۔ میں نے کہا تو میں کہاں کچھ کہہ رہی ہوں، چلو سلاد بنا دو پھر کھانا بھی لگانا ہے۔ صحن میں دسترخوان بچھایا گیا، سبھی وہیں بیٹھ گئے۔ پہلا نوالا لیتے ہی سب میری تعریف کرنے لگے۔ پرجائی جی کمال کا ذائقہ ہے جی آپ کے ہاتھ میں، امجد نے بریانی کھاتے ہوئے کہا۔ شاہد نے سب سے پہلے کوفتے ہی اپنی پلیٹ میں ڈالے تھے۔ پرجائی جی کھانا بڑا کمال کا بنا ہے۔ تعریف سب نے کی تھی سوائے ابو ذر کے۔ وہ کچھ نہیں بولا، چپ چاپ کھاتا رہا۔ سب سے زیادہ تعریف اس کا کزن کیسر کر رہا تھا۔ ویسے میں نے آج تک اتنی مزیدار بریانی نہیں کھائی، اور کوفتے بھی کمال بنے۔
اور گاجر کا حلوہ زبردست جی. اور تو چپ کر کے نہیں کھا سکتا؟ جب سے بیٹھا ہے بولے جا رہا ہے. کھانا کھانا ہے چپ کر کے کھا، ورنہ وہ رہا باہر کا دروازہ. کمینہ کہیں کا. ابوذر کا غصہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا. وہ بیچارہ چپ ہو گیا. کھانے کے بعد چائے کی فرمائش ہونے لگی. زلیخا کہنے لگی چائے میں بنا دیتی ہوں. نہیں زلیخا تم رہنے دو، پر جائی کے ہاتھ کی پینی ہے. ایک بار پھر کیسر نے کہا. میں نے کہا ہاں میں بنا دیتی ہوں. پتہ نہیں ابوذر کو غصہ کیوں آ رہا تھا. میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی، وہ میرے پیچھے ہی آ گیا. اس وقت میں چائے کپوں میں ڈال رہی تھی. لاؤ چائے میں کپوں میں ڈال دیتا ہوں، تم جاؤ جا کے کمرے میں آرام کرو، صبح سے کام کر رہی ہو. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں میں کر لوں گی. وہ کہنے لگا کہا ہے نا تم سے، چھوڑو جاؤ میں دے دوں گا چائے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں برتن دھو دیتی ہوں. اس نے چائے کپوں میں ڈالی اور ایک کپ میں چینی کے بجائے نمک ڈال دیا. میں اسے ہی دیکھ رہی تھی. میں نے کہا ابوذر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس کیسر کی تو ایسی کی تیسی. ہوتا کون ہے تیری تعریف کرنے والا؟ کڑوی چائے پیے گا نا اس کا دماغ درست ہو جائے گا. یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی. وہ میری تعریف سے جیلس ہوا تھا. اس نے باہر جا کے چائے صحن میں چارپائی پہ رکھ دی اور نمک والی چائے کیسر کو دی. جیسے اس بیچارے نے چائے پی منہ کے زاویے بگاڑنے لگا. باقی سب چائے پی رہے تھے. اس نے کپ دوبارہ ٹرے میں رکھ دیا. ابوذر کہنے لگا کیسر چائے کیوں بیچ میں چھوڑ دی؟ چائے تو پی، تیری پرجائی نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. وہ کہنے لگا نہیں وہ مجھے کام بہت ضروری یاد آ گیا تھا، میں چلتا ہوں. نا جی ایسے کیسے، چائے پیے بغیر تھوڑی جانے دوں گا. زبردستی ابوذر نے اسے وہ نمک والی کڑوی چائے پلائی. عجیب شخص تھا. سب لوگ جا چکے تھے. وہ خالی کپ کچن میں لے کے آیا. میں کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی. مجھے یوں دیکھ کے کہنے لگا کیا ہے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ اس بیچارے کو زبردستی تم نے نمک والی چائے پلائی ہے. کہنے لگا تم منہ سنبھال کے رکھے نا، تمہارے کھانے کی اتنی تعریف کیوں کر رہا تھا؟ میں نے کہا تمہیں اس بات سے جیلسی ہے کہ اس نے میری تعریف کیوں کی؟ وہ کہنے لگا 1-2 بار تعریف کرنا سمجھ میں آتا ہے جی، یہ ہر نوالے پہ تعریف کرنے والا وہ ہوتا کون ہے؟ میں نے کہا تم سے میری تعریف برداشت نہیں ہوئی ابوذر. کہنے لگا ہاں نہیں ہوئی برداشت. میں اس کی جواب پہ حیران تھی. تم مجھ سے جیلس ہو؟ کہنے لگا یہی سمجھ لو، جو سمجھنا ہے سمجھ لو جی. کسی اور کے منہ سے تمہارا نام مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تعریف کیسے برداشت کروں؟ میں نے کہا خود تو تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ میرے کھانے کی تعریف ہی کر دو، اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو تم سے برداشت ہی نہیں ہے. میں شاید روانی میں کچھ غلط بول گئی تھی. وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا. یوں کہو نا جی، میرے منہ سے تعریف سننا چاہتے ہو؟ مجھے اب اپنی کہی ہوئی بات کا احساس ہوا. ہاں جی کر دیتا ہوں تعریف، حق ہے جی آپ کا میرے منہ سے تعریف سننے کا، آپ کا تو پورا حق ہے جی. میں برتن دھو چکی تھی، کچن بھی صاف تھا، مگر وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا. نہیں مجھے نہیں سننی، ہٹو پیچھے. مگر وہ نہیں ہٹا. نا جی آپ کی یہ خواہش تو پوری کرنی پڑے گی. عدن جی آپ کھانا بہت مزے کا بناتی ہو، خاص طور پہ وہ جو آملیٹ آپ نے مجھے صبح اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا، اف ابھی تک اس کا ذائقہ میرے منہ سے ختم نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو میٹھا دیا تھا آپ نے، بڑی چس آئی تھی جی، طبیعت حشاش بشاش ہو گئی تھی. سردی میں بھی میرے ماتھے پہ پسینے آنے لگے. ابوذر پیچھے ہٹو. میں اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، اپنی بات کہہ کے پچھتا رہی تھی. لوگ ایسی عنایتوں پہ سیراب ہوتے ہیں جی. میری تو تشنگی اور بھی بڑھ گئی ہے. آج سے پہلے اپنی ضد پوری کرنے کا اتنا مزہ کبھی نہیں آیا جی جتنا آج صبح آیا ہے. اس کی باتوں سے میرا چہرہ تمتمایا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کا لہجہ خمار آلود ہونے لگا تھا. ابوذر پیچھے ہٹو، میں رو دینے کو تھی. وہ پیچھے ہٹ گیا، یا شاید میری آواز کی نمی پہ اسے مجھ پہ ترس آ گیا تھا. میں تیزی سے اس کے پاس سے گزری، مگر وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا. اتنی تعریف کافی ہے جی یا اور بھی کر دوں؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کمرے میں چلی گئی. دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں آتا میں بیڈ پہ لیٹ کے کمبل لے چکی تھی. وہ کچھ دیر بعد کمرے میں آیا، بیڈ سے تکیا اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا. پہلا پیار کسی نو نہیں بھولدا،
इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा उदों जिदों हुंदी बेवफाई है, रुल ते गए हाँ पर चस बड़ी आई है। पता नहीं कौन कौन से गाने गा रहा था। मैंने आंखें ज़ोर से बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर में ही सो चुकी थी। सुबह जब उठी तो अभी तक अबू ज़र सो रहा था, वरना वो मुझसे पहले उठ जाया करता था। मैंने वक्त देखा तो 10 बज रहे थे। इतनी देर तक अमूमन सोता नहीं था। मैं उसके पास चली गई। अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उठाऊं कैसे। मैंने मोबाइल पकड़ा और एक धीमी सी रिंग टोन लगा के उसके कान के करीब कर दिया। जैसे ही वो टोन बजी वो उछल के उठा, फिर मुझे गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा 10 बज गए हैं। मेरी बात सुन के उसने घड़ी की तरफ देखा, कहने लगा ये कौन सा तरीका है शौहर को उठाने का। मैंने कहा मुझे तो यही तरीका आता है, तुम उठ गए ना, बस काफ़ी है। कहने लगा एक तरीका मुझे भी आता है, अगर कहो तो मैं बता दूं। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रहा था। मैंने अलमारी से उसके कपड़े निकाले और बेड पे रख दिए और कमरे से बाहर चली गई। वो तैयार होके बाहर आया, नाश्ता करके चला गया। काफ़ी दिन से चुप चुप सा था। कमरे में आते ही मुझे बड़े गौर से देखने लगता। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसकी नज़रों से बेतहाशा उलझने लगी थी। अभी भी मैं चूड़ियाँ उतार के दराज में रख रही थी और ड्रेसिंग के शीशे से वो मुझे देखे जा रहा था। मैंने अपने हाथों पे लोशन लगाया क्योंकि बर्तन धोने की वजह से अकड़ने लगते थे। अबू ज़र, मुझे ऐसे मत देखा करो। मैं उसकी नज़रों से उलझन महसूस कर रही थी। कहने लगा क्यों, मेरे देखने से कुछ कुछ होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। क्या होता है जी? वो मेरी कैफियत बता रहा था। कुछ नहीं होता, बुरा लगता है। कहने लगा तो लगने दो, मुझे तो अच्छा लगता है। कहने लगा सच तो ये है जी, मेरी नज़रों से तुम्हें कुछ होने लगा है। ऐसे ही प्यार की शुरुआत होती है और तुम प्यार करने से डरती हो, है ना? मैंने कहा बहुत खुशफहमी है तुम्हारी। मेरा दिल आवारा नहीं है जो किसी पे भी आ जाएगा। खैर देखते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जानबूझ के भरम दिखाया, मगर जैसे ही टिश्यू से अपना मेकअप साफ़ करने लगी तो कहने लगा रहने दो, मेकअप साफ़ मत करो। पता नहीं क्यों उसकी नज़र, उसकी बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। मैंने फिर भी टिश्यू से अपनी लिपस्टिक साफ़ कर दी। वो उठ के मेरे करीब आया, कहने लगा मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आती जी आपको। मैंने कहा मुझे सोना है। कहने लगा तो ऐसे सो जाओ ना। फिर कहने लगा हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए। मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं? कहने लगा करना क्या है जी, 2 महीने कम तो नहीं होते एक दूसरे को समझने के लिए। देखो जी सीधी बात है, अब और इम्तिहान नहीं दे सकता मैं। उसकी बात पे मैं जल्दी से खड़ी हो गई। कहने लगा सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा नहीं मुझे सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों उसकी कुर्बत का सोच के ही डर लगने लगता था। कहने लगा अच्छा। उसने सोफे से तकिया उठाया और बेड पे रख दिया। ये देख के मैं उठ के बैठ गई। कहने लगा लेटो यहाँ पे। मैंने कहा तुम शायद भूल रहे हो, तुमने कहा था कि जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँगी तुम बेड पर नहीं आओगे। कहने लगा मुझे तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा लगता ही नहीं है। तुम्हें पता है जमाल भाई क्या बता रहे थे? मैं सोच में पड़ गई, क्या बता रहे थे? कहने लगा नीलम भाभी फिर उम्मीद से हैं। मैंने कहा तो? कहने लगा कि छोटे बच्चे अच्छे नहीं लगते तुम्हें, नन्हे मुन्ने से, प्यारे प्यारे से। मुझे तो छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा तो नीलम भाभी का होगा ना, तुम संभाल लेना उसे। कहने लगा क्यों, अपने बच्चे को क्यों ना संभालूं? उसकी बात पे एक सनसनी थी जो मेरे वजूद में दौड़ी थी। मैंने कहा और छोटे बच्चों का मुस्तकबिल सोचा है कभी तुमने? वो क्या होगा? वो कहने लगा क्या होगा? मैंने कहा जाहिर है बदमाश के बच्चे बड़े होके बदमाश ही बनेंगे ना। ज़बरदस्ती किसी से परस छीनेंगे, गोली मारेंगे, किसी लड़की से ज़बरदस्ती शादी करेंगे। मेरी बात पे कहने लगा कभी अच्छा भी सोचा है तुमने कुछ, या तुम्हारे दिमाग में बस ऐसे उल्टी सीधी सोचें ही आती हैं? मैंने कहा जाहिर सी बात है, जैसा बाप होगा औलाद भी वैसी होगी। कहने लगा नहीं, माँ का भी बड़ा असर होता है। तुम हो ना नेक, भोली भाली सी, मासूम सी, प्यारी सी, तुम पे चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, खून असर दिखा जाता है। कहने लगा अच्छा, तुम्हें लगता है मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, तो तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है, तो मैं माजरत कर लेता हूँ तुमसे, कान पकड़ लेता हूँ। उसने सच में कान पकड़ लिए।
اور اپنی نظریں میرے سامنے جھکا لیں، اپنا سر بھی جھکا دیا۔ کہنے لگا معاف کر دو مجھے، اب بس بھی کر دو، زندگی کا نام آگے بڑھنا ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پہ رک جانا نہیں ہوتا جی۔ میں نے کہا یہ اچھی بات کہی تم نے، زبردستی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے، کان پکڑ کے، سوری کہہ کے معاملہ صاف ہو گیا۔ یہاں کسی کی زندگی برباد ہو گئی اور تمہارا ایک لفظ تمہارے ہر گناہ کی تلافی بن گیا۔ کہنے لگا اچھا دے دو سزا، کیا سزا دینا چاہتی ہو؟ تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا تکیہ اٹھاؤ اور جاؤ، شاباش، صوفے پہ جا کے سو جاؤ، یہ سزا ہے تمہاری۔ کہنے لگا یہ سزا کب تک چلے گی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگا لیکن اب میرا گزارا نہیں ہے، دیکھو تم میری بیوی ہو، سمجھی نا، میں چاہوں تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں، اور تم جانتی ہو تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی، لیکن میں زبردستی کرنا چاہتا نہیں ہوں، پیار بھی دینا چاہتا ہوں اور بدلے میں پیار لینا بھی چاہتا ہوں۔ اور رہ گئی بات مزید تمہیں وقت دینے کی، وہ میری طرف سے معذرت ہے، میں مزید وقت تمہیں نہیں دوں گا۔ اپنا ذہن بنانا شروع کر دو، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لو جی، اس لیے پہلے سے بتا رہا ہوں کل کو اعتراض نہ کرنا، اعتراض کرو گی بھی تو بھی اعتراض نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کے اپنا تکیہ اٹھا کے صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ وہ تو سو چکا تھا لیکن میری نیندیں اڑا چکا تھا۔ اگلے روز اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں باہر چلی گئی۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ اپنی والدہ کے سامنے اس نے مجھے پکڑایا، کہنے لگا تمہارے لیے نیا جوڑا لے کے آیا ہوں، پہن کے آؤ۔ میں نے کہا میرے پاس سب نئے ہی جوڑے ہیں، یہ بھی نیا ہی ہے جو میں نے پہن رکھا ہے۔ کہنے لگا یہ پہنو، ابھی پہنو، جاؤ یہاں سے۔ اس کی والدہ کہنے لگی لو پہن لو، اتنے پیار سے لایا تمہارے لیے، جاؤ پہن کے آؤ۔ جب میں کمرے میں گئی تو وہ شاپنگ بیگ کھولا تو نیلے رنگ کا جوڑا تھا۔ یہ دیکھ کے میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ ساتھ میں نیلے رنگ کی چوڑیاں تھیں اور سرخ رنگ کی لپسٹک۔ اس کی مرضی کے مطابق تیار ہونے کا مطلب میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ اگر تیار نہ ہوتی تو اس کی والدہ 100 سوال کرتی۔ میں نے وہ جوڑا پہن لیا، چوڑیاں بھی پہن لی، لپسٹک بھی لگا لی۔ جب باہر آئی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا کھانا کھانا مشکل ہو چکا تھا۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ باہر بھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی کچن میں آ تو نہیں رہا۔ میرے پاس آ کے کہنے لگا جلدی سے کمرے میں آ جانا، آج تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اسی وقت میرے سسر کہنے لگے ادن پتر دھیرانی، ایک کپ چائے تو بنا دے۔ میں نے کہا جی ابا بناتی ہوں۔ میں نے کیتلی میں پانی رکھا، تبھی میرے دماغ میں ایک ایسا آئیڈیا آیا جس سے میں اسے خود سے دور رکھ سکتی تھی۔ میں نے آگ کو تیز کیا اور اپنے دوپٹے کا کنارہ اس پہ رکھ دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ریشمی دوپٹہ آگ کو لمحوں میں پکڑ لے گا۔ میں اس آگ کو سنبھال ہی نہیں پائی، میری قمیض پہ بھی آگ لگ چکی تھی۔ میں بری طرح سے چلانے لگی۔ سب سے پہلے ابو ذر ہی باورچی خانے میں پہنچا تھا۔ مجھے یوں آگ میں لپٹا دیکھ کے اس نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف پھینکا۔ زلیخا سے کہنے لگا کوئی چادر پکڑا۔ چارپائی پہ بڑی سی چادر زلیخا نے اس کی طرف بڑھائی۔ تب تک وہ اپنے ہاتھ سے میری قمیض پہ لگی آگ کو بجھانے لگا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، میں رونے لگی تھی۔ اس نے وہ چادر میرے اوپر لپیٹ دی۔ کہنے لگا کیا ہوا، کیسے لگی آگ؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میں واقعی اپنی اس حماقت پہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرے سسر کہنے لگے نظر لگ گئی ہوگی، میں کل ہی جا کے صدقے کے بکرے لاتا ہوں۔ لیکن وہ میرے چہرے کو، میرے ہاتھوں کو چھو رہا تھا، بے حد پریشان تھا۔ تمہیں کہیں لگی تو نہیں ہے نا؟ سچ بتا۔ میرے کپڑے جل چکے تھے، ہاں البتہ میرا جسم بچ گیا تھا۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ بس آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ نیلم بھابھی اور زلیخا میرے پاس آ گئی۔ آگ کیسے لگ گئی؟ میری ساس کہنے لگی شاید چائے بنا رہی تھی تو لگ گئی ہوگی، کیوں بچی سے سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو رنگ کیسے پیلا پڑ گیا اس کا؟ جا کمرے میں لے کے جا اسے۔ نیلم اور زلیخا مجھے کمرے میں لے کے آ گئی۔ کچھ دیر بعد میری ساس میرے لیے گرم دودھ کر کے لے کے آئی۔ کہنے لگی اسے پیو، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری نظر اتار دیتی ہوں۔ اتنی پیاری جو لگ رہی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا، لیکن میرا ہاتھ اس قدر کپ کپا رہا تھا کہ دودھ کا گلاس تک ہل رہا تھا۔
اپنی حماقت پہ افسوس سا ہونے لگا تھا۔ ہو سکتا ہے میں سچ میں جل جاتی، میرا چہرہ جل جاتا تو کیا تھا۔ زلیخا کہنے لگی بھابی گھبرائے نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ نے خیر کر دی ہے۔ نیلم کہنے لگی ایسے کرو یہ جوڑا اتار دو۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے۔ ہلکی ہلکی جلن کمر پہ محسوس ہو رہی تھی۔ نیلم کہنے لگی کہیں جلن تو نہیں ہو رہی تمہیں، میں دوا لگا دوں؟ میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دیر وہ بیٹھ کے جا چکی تھی۔ ابوذر اندر آیا، بے حد پریشان تھا، فون پہ بات کر رہا تھا۔ امجد تجھ سے کہہ رہا ہوں نا، ابھی چاہیے تو مطلب ابھی چاہیے، کہیں سے بھی لے کے آ۔ ہاں میں جاگ رہا ہوں، تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ کہنے لگا ٹھیک تو ہونا، سچ بتاؤ، جلا تو نہیں ہے نا کہیں سے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگا میں نے امجد سے کہا ہے صدقے کے بکرے لے کے آئے، کہہ رہا تھا رات ہو گئی ہے مشکل ہو جائے گی، لیکن میں نے کہا ہے جہاں مرضی سے لے کے آ، بس لے کے آ، میں ابھی تمہارا صدقہ اتارتا ہوں۔ میں نے کہا تو کل کر لیتے۔ کہنے لگا کیوں کر لیتا، شکر ہے تمہیں کچھ ہوا نہیں۔ چہرے سے لگ رہا تھا بے حد پریشان ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اپنے کیے پہ پشیمانی ہوئی۔ سب لوگ میری فکر کر رہے تھے، وہ تو دیوانہ وار مجھے دیکھ رہا تھا کہ کہیں مجھے آگ کی تپش نہ لگ گئی ہو، بار بار پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں اس کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہونے لگی تھی۔ رات کو ہی اس نے صدقے کے بکروں پہ میرا ہاتھ لگوایا۔ امجد سے کہنے لگا انہیں کٹوا، غریبوں میں بانٹ۔ میری ساس پتہ نہیں کیا کیا پڑھ پڑھ کے مجھ پہ پھونک رہی تھیں۔ ابوذر کہنے لگا آج کے بعد نیلا رنگ نہ پہننا جی، لگتا ہے میری نظر لگ گئی۔ میں بیڈ پہ لیٹ گئی تو مجھ پہ کمبل اسی نے ڈالا، کمرے کی لائٹ بند کر کے خود چپ چاپ صوفے پہ جا کے سو گیا۔ کمرے میں آنے والی ہلکی ہلکی روشنی میں میں اسے ضرور دیکھ رہی تھی۔ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا میں اسے سمجھتی تھی، بس اگر غنڈہ گردی ختم کر دیتا تو اچھا ہی تھا۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھا تھا۔ سفید گوری رنگت کا مالک تھا، خوبصورت نوجوان تھا، بڑا جسم اس کی شخصیت پہ اچھا بھی لگتا تھا۔ سادہ سا تھا لیکن اچھا تھا۔ میں نے خود کو جھٹکا، مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو روک ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے دل کا شور سننا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے روز افیرہ میری خیریت پوچھنے آ گئی۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگی سننا تھا آگ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا بس بچت ہو گئی میری، تم اتنے دن سے نہیں آئی، منگنی کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا خیر مبارک۔ میں نے کہا کیا بات ہے تم خوش نہیں ہو، امجد تو بہت اچھا لڑکا ہے۔ کہنے لگی ہاں ابوذر نے تو اپنی منمانی کر لی، اب پیچھے یہی بچ جاتے ہیں، انہی کو ہی قبول کرنا تھا۔ پھر امجد کو اس لیے بھی کر لیا کہ بیوقوف ہے، اس کو زیادہ سمجھ نہیں ہے، ورنہ کسی اور سے کرتی تو پہلی رات ہی پکڑی جاتی۔ پتہ نہیں افیرہ کی بات پہ میں تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی نہیں کچھ نہیں کوئی مطلب نہیں، رہنے دے بس۔ نہیں افیرہ کیا بات ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ کہنے لگی جب تک تم ابوذر کی زندگی میں نہیں آئی تھی نا تو اس کی زندگی میں صرف میں تھی۔ تو جانتی ہے میں اس کی دیوانی ہوں، اور یہ جو مرد ہوتا ہے نا، اسے اگر پیار کرنے والی لڑکی شادی سے پہلے مل جائے نا تو پھر اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے بھول جاتا ہے۔ افیرہ کی بات نے میرا رنگ اڑایا تھا۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگی اس سے زیادہ کھلی بات تجھے اور کیا بتاؤں؟ جانتی ہے اس دن سچ مچ اسی نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کا سر دبا دوں۔ میں محبت کی ماری انکار نہیں کر پائی، مجھ سے انکار ہوتا ہی نہیں ہے۔ تمہارے سامنے بالکل مکر گیا، شریف بن گیا، حالانکہ تمہارے آنے سے پہلے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ کہتا تھا تمہارے ساتھ گزاری وہ رات یاد آتی ہے، عدن تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ مجھے لگا شاید میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی ہوں۔ میں ابوذر کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتی تھی لیکن یہ نہیں کہ وہ کسی عورت کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے۔ اگر یہ بات افیرہ کے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کبھی یقین نہ کرتی، لیکن وہ کیوں جھوٹ بولے گی؟ کہنے لگی بس محبت میں یہ غلطی ہو گئی، اگر میں بھی اسے نخرے دکھاتی تو مجھی سے کر لیتا شادی، لیکن مجھے محبت تھی نا اس سے، انکار نہیں کر سکی، اسی لیے اس نے مجھے بلا دیا۔ امجد بیوقوف ہے،
اس لیے سوچا کہ اس سے شادی کرنا خطرے سے باہر رہے گا، ورنہ کسی اور سے ہو گئی تو پہلی رات ہی مجھے پکڑ لے گا، 100 سوال کرے گا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ کوئی لڑکی یوں ہی تو نہیں رو سکتی۔ ابو ذر کا یہ روپ بھی میرے سامنے آئے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے عفیرہ کو اپنے ساتھ لگا کے اسے چپ کروایا۔ کہنے لگی، دیکھ، اللہ کے بعد یہ راز صرف تجھے پتہ ہے، میرا راز راز رہنے دینا۔ اگر امجد کو پتہ چل گیا تو ظاہر سی بات ہے شک کرے گا مجھ پہ، اور تو ابو ذر سے تو پوچھنا بھی مت، وہ تو تماشا لگا کے رکھ دے گا۔ اسے لگے گا میں نے تجھے بتا کے اس سے بدگمان کیا ہے، وہ پھر امجد کو بدگمان کرے گا، میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ تو میری سہیلی ہے اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا، شاید تجھے پا کے ہی سدھر جائے۔ میں نے کہا، تمہیں نفرت نہیں ہوئی ابو ذر سے؟ اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، تمہیں تو اس کی شکل تک نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ کہنے لگی، ایک خاندان میں رہتے ہیں، بڑی منتیں کی تھی میں نے اس کی کہ مجھ سے شادی کر لو، میری عزت کے ساتھ تو کھیل ہی چکے ہو، مجھے اپنا لو۔ لیکن کہنے لگا کہ عدن تم سے زیادہ خوبصورت ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اصل محبت تو مجھے اس کے ساتھ ہوئی ہے، پھر دنیا داری بھی تو نبھانی تھی نا، ورنہ سب کو شک ہو جاتا تو مجھے کون پوچھتا۔ اس نے تو چھوڑ دیا تھا۔ عفیرہ کی بات نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی، اور بھی بہت عورتوں سے اس کے چکر ہے، اگر تو کہے گی تو تجھے دکھا بھی دوں گی۔ ہمارے محلے میں ایک 2 نمبر عورت رہتی ہے، یہاں 8 گلیاں چھوڑ کے، روز اس کے گھر جاتا ہے۔ اب اس کے گھر جانے والا شریف مرد تو نہ ہوا نا، جب سے یہ اس کے گھر جانے لگا ہے کوئی اور اس کے گھر میں نہیں آتا۔ اگر تجھے دیکھنا ہے نا، مغرب کے بعد 8ویں گلی میں چلی جانا، وہاں ویسے بھی زیادہ آبادی نہیں ہے، گلی کا آخری مکان ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگر تو کہے گی تو میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ اس کی بات پہ میرا دل یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی مغرب ہوئی عفیرہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میری ساس کو ویسے بھی اعتراض نہیں تھا۔ ہم لوگ اس گلی کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، چادر سے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا۔ اس آخری مکان پر جیسے میری نظریں جم گئیں، جیسے ہی اندھیرا چھایا، گھر کا دروازہ کھلا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ وہ نہ ہو، کوئی اور ہو، لیکن گھر سے باہر نکلنے والا وہی تھا۔ کہنے لگا، دروازہ اچھے سے بند کر لینا جی، ورنہ مجھے فکر ہی رہے گی۔ یہ دیکھ کے وہ جو ایک آخری امید تھی وہ بھی ٹوٹی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تیز قدموں سے واپس گھر کی طرف آ گئی۔ عفیرہ میرے پیچھے آئی، کہنے لگی، دیکھ لیا؟ چلو اچھا ہے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ورنہ شاید میری بات پہ تو تجھے بھروسہ ہی نہ ہوتا۔ یہ جو مرد ہوتا ہے نا، یہ ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو ایسا دکھاتا ہے جیسے بیوی کے علاوہ تو وہ کسی دوسری عورت کو نظر اٹھا کے ہی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن میں جانتی ہوں اس کا اصل روپ میں نے دیکھا ہے۔ بس جی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے قدم اٹھا لیا تھا۔ چاہتی تھی یہ عزت کی چادر پہنا دے، لیکن اس نے تو نہیں پہنائی۔ تو میری دوست ہے اس لیے تجھے سب کچھ دکھا دیا، ورنہ مجھے کیا پڑی تھی؟ میری بلا سے جو مرضی کرتا پھرے۔ میں اندر آئی اور اپنے کمرے میں جا کے رونے لگی۔ بس ایک بات کا مان تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ بدماش تھا، میں نے یہ بھی برداشت کر لیا تھا۔ یہ بھی پتا تھا کہ وہ گولیاں چلاتے ہوئے سوچتا نہیں ہے، اور میں نے سوچا چلو اپنی محبت سے اسے بدل دوں گی۔ لیکن جو کچھ اب پتا چلا تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ رہتی۔ رات کا کھانا تک مجھ سے نہیں کھایا گیا، اور میں نے کھایا بھی نہیں۔ بار بار میری ساس کہنے لگی، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا، نہیں، بس بھوک نہیں ہے۔ رات کو میں کمرے میں بھی جلدی چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو ایک گلاس دودھ کا لے کے آیا۔ مجھے کہنے لگا، اٹھو جی، دودھ پی لو، کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پینا۔ کہنے لگا، نا جی، انکار نہیں سنوں گا، اٹھو جی۔ جیسے ہی وہ میرا بازو پکڑنے لگا، میں نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا۔ میں نے کہا، تم نے سنا نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے اور میں نہیں پیوں گی، اور خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ لہجہ کافی بلند تھا۔ جس نفرت سے میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ کہنے لگا، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ یہ کہتے ہوئے دوبارہ اس نے اپنا ہاتھ میرے بازو پہ رکھا۔ میں نے پھر سے بری طرح سے جھٹکا، ڈونٹ ٹچ می۔ غصے کے مارے میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کیا نہ کر گزروں۔
کہنے لگا آواز اور لہجہ ذرا دھیما رکھو جی، مجھے اتنے اونچے لہجے میں بات سننے کی عادت نہیں ہے۔ اس بار اس کا لہجہ بھی کرخت ہوا تھا۔ جان بوجھ کے پھر سے اپنا ہاتھ میرے قریب کرنے لگا۔ میں نے کہا میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا بازو بڑی زور سے پکڑا اور اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ کیا کہا تم نے؟ چھو لیا تمہیں؟ اپنے دوسرے ہاتھ کو وہ میرے وجود پہ رکھ چکا تھا۔ اب بتاؤ کیا کرو گی تم؟ میں نے کہا اپنے آپ کو آگ لگا دوں گی میں، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، نہیں نبھانا مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ، ابھی کہ ابھی مجھے طلاق دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ بس میرا دل شاید دھڑکنا بھول گیا۔ میرے ساتھ پھر وہی مسئلہ شروع ہو گیا۔ میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ کہنے لگا کیا چاہیے تمہیں؟ یہ گھٹیا الفاظ تم نے اپنی زبان سے ادا کیا تو کیا کیسے؟ میرا بازو اس نے اس زور سے پکڑا کہ مجھے لگا بس میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا ادھر دیکھو میری طرف، یہ لفظ تم نے اپنی زبان سے نکالا تو نکالا کیسے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھا، مجھے لگ رہا تھا میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ چلا کے بولا کون ہے؟ اس کی والدہ تھی۔ ابو ذر کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ دروازہ کھول۔ وہ کہنے لگا امی جائیں یہاں سے، اس کا تو دماغ میں آج ایسا درست کروں گا یاد رکھے گی یہ۔ ہاں جی، آج یا تو یہ نہیں یا میں نہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا نہیں، طلاق کا لفظ کیسے منہ سے نکالا؟ میں نے باہر سے اپنی ساس کو پکارنا شروع کر دیا، امی خدا کے لیے مجھے اس سے بچائیں۔ دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی۔ ابو ذر دروازہ کھول، کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا جانور ہے یہ شخص۔ اس بار دروازہ زور سے کھٹکا۔ میرے سسر تھے۔ ابو ذر دروازہ کھول، لیکن اس نے